بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماہر قرآنک انسٹیٹیوٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری نور محمد قادری۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل وقف کے مسائل پڑھ رہے ہیں، وقف کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ تو پیچھے جو بات گزری تھی کہ وقف کی تعریف اور صدقہ کی تعریف، وہ بات ہو گئی تھی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قاری قرآن جو ہے، امام حفص کے قاری کو اگر ضرورت وقف کرنے کی ضرورت پڑے تو اسے دو باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ وقف کس طرح کرے، نمبر دو یہ کہ وقف کہاں کرے۔ اس کا تعلق جو ہے کہ وقف کہاں کرے اور کس طرح کرے، اس کا تعلق ہے اصل میں معنی سے۔ قرآن کے معانی آدمی خوب جانتا ہو، تفسیر جانتا ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ میں نے کہاں، یعنی بات کہاں مکمل ہوتی ہے اور بات کہاں ادھوری ہے۔ جہاں بات مکمل ہوگی تو وہاں وقف کر دوں گا جی۔ اور معنی کا تعلق جو ہے وہ ہے لغت سے، گرامر سے، جس سے ہم صرف اور نحو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف علوم کی ماں ہے اور نحو باپ ہے۔ ماں باپ ملیں گے تو آگے اولاد ہوگی، یعنی صرف اور نحو میں آپ ماہر ہوں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بھی آسان ہے جی، اور تفسیر بھی آسان ہے جی۔ امام حفص کے قاری کے لیے کم از کم بہتر تو یہ ہے کہ پورا درس نظامی کا پورا نصاب وہ پڑھ لے تاکہ عالم بن جائے۔ علم جو ہے وہ ایک کمال ہے، اللہ پاک کے لیے ہر کسی کو نہیں دیتے، جس کو چاہے علم سے نوازتے ہیں۔ اور اگر وقت نہ ہو تو کم از کم 2-3 سال کتابوں میں، جس میں صرف اور نحو کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے، وہ درجات آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ اچھا جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آدمی، یعنی جب تک آدمی معانی سے ناواقف ہو تو اس کو چاہیے کہ علامات اور رموز اوقاف جو علامہ سجاوندی نے 8ویں صدی میں یہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے جو نشانات لگائے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں رموز اور علامات وقف، ان پر وقف کرے۔ تو یہ رموز اور علامات تو میرے خیال میں 20-22 ہیں جو قرآن مجید کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں 5 ایسے ایسی علامات ہیں جن کو اوقاف معتبرہ کہتے ہیں۔ اوقاف معتبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان علامات پر جب آپ وقف کریں گے تو اب وقف کرنے کے بعد آپ کو اعادہ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ابتدا آگے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی علامت جو ہے وہ ہے گول دائرہ، جہاں آیت ختم ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں رأس آیت۔ رأس آیت کے اوپر وقف کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یقف الحمدللہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف۔ اگر یہ روایات صرف سورہ فاتحہ کے لیے ہے، لیکن بعض حضرات اس کو کہنے کی عام ہے، تو رأس آیت کے اوپر وقف کرنا مستحب اور سنت ہے جی۔ تو پہلے اس کو، یعنی اس پر وقف کرے۔ اس کے بعد میم، جو وقف لازم کی علامت ہے، کیونکہ میم اس جگہ علامت مقرر کی گئی ہے کہ جہاں وصل کرنے سے معنوی التباس کا خطرہ ہو، یعنی معنی خراب ہونے کا خطرہ ہو، اسے کہتے ہیں وقف لازم۔ یہ قرآن مجید میں 25 ہیں، 22 پہ اتفاق ہیں اور 3 میں اختلاف ہیں۔ جہاں اختلاف ہے وہاں لکھا جاتا ہے وقف لازم باختلاف قرآن مجید میں۔ اس کے بعد ہے طو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے جی جیم، وقف جائز کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے زا،
वक़्फ़ मुजव्वज़ की अलामत है, और आखिर में है सौद वक़्फ़ मुरख़्ख़स, इस पर रुख़सत है। यानी अगर आगे सांस पहुँचता हो तो आगे पढ़ा जाए, इस पर वक़फ़ न किया जाए, लेकिन अगर वक़फ़ कर लिया है तो फिर याद कर ले। बाकी जो 5 हैं, यानी गोल दायरा 1 मीम वक़्फ़ लाज़िम की अलामत मीम, और वक़्फ़ मुतलक़, और वक़्फ़ जाइज़, और वक़्फ़ मुजव्वज़। इन 5 अलामात पे जब क़ारी क़ुरआन वक़फ़ करता है तो उसे इब्तिदा करने की ज़रूरत नहीं होती, बात कुछ न कुछ वहाँ मुकम्मल हो जाती है। और इसमें बेहतर यह है कि पहले आप रअस आयत को मुंतख़ब करें, उसके बाद वो मीम के ऊपर वक़फ़ करें, उसके बाद क़ा, जीम, ज़ा, स्वाद, यानी ये तरतीब है जी। अगर यानी एक आयत में क़ा और जीम दोनों आ जाएँ, और क़ा मुक़द्दम हो और जीम मुअख़्ख़र हो, तो क़ा को तरजीह दो। और अगर इसका अक्स हो कि जीम पहले हो और क़ा बाद में हो, और आपकी आयत आपका सांस क़ा तक पहुँच सकता है, तो जीम छोड़कर आप क़ा के ऊपर वक़फ़ कर दें, ये बेहतर है जी। वमा अलैना इल्लल बलाग़।